داخل بھی کر سکتے ہیں، طالب بھی کر سکتے ہیں. میرا مشورہ ہے جو کسی پیر سے بیعت نہیں، ہاتھوں ہاتھ انشاءاللہ ابھی سچی توبہ بھی کروائیں گے اور انشاءاللہ اس سلسلے میں داخل بھی فرمائیں گے. انشاءاللہ میں صاحب کی بارگاہ میں عرض کرتا ہوں کہ صاحب اجتماع کا سیر ہے، اجتماعی توبہ بھی کروائیں اور اس سلسلے میں داخل بھی فرمائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. توبہ کرتا ہوں میں اپنے تمام پچھلے گناہوں سے اور آئندہ اللہ و رسول کی نافرمانیاں نہیں کروں گا. مرید ہوتا ہوں میں امیر اہل سنت کا اور ان کے ذریعے غوث پاک کا. یا اللہ پاک مجھے قادری رضوی سلسلے کی برکتیں نصیب فرما. اللہم آمین. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. یہ پیچھے والے بھی آگے والے بھی ذرا ایک بات سنیں توجہ سے. آپ میں سے کون کون چاہتا ہے مجھے جنت میں نبی پاک کا ساتھ نصیب ہو جائے؟ یہ بات پیچھے والے ذرا رکیں تھوڑا سا، آپ کو بہت مزے کی حدیث سنانے لگا ہوں. کون کون چاہتا ہے مجھے نبی پاک کا جنت میں ساتھ نصیب ہو جائے؟ آپ کو ایک حدیث سنا جاتا ہوں ظفرآباد والوں. اس حدیث کو یاد رکھنا، اگر اس پر عمل نہیں ہے تو عمل کرنے والے بن جاؤ، اور عمل ہے تو اللہ کا شکر ادا کرنا کہ اللہ کے پیارے اور آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا امام حسن امام حسین رضی اللہ عنہ کے اپنے ہاتھ میں لیے، دونوں شہزادوں کے ہاتھوں میں لے کر ارشاد فرمایا جس نے مجھ سے محبت کی، ان دونوں سے محبت کی، ان کے والد اور والدہ سے محبت کی، یہ 5 تن کی محبت کا صلہ بتانے لگا ہوں. فرمایا جس نے مجھ سے ان دونوں سے ان کے والد اور والدہ سے محبت کی وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا. ہمیں حسنین کی محبت چاہیے، مولا علی کی محبت چاہیے، سیدہ خاتون جنت کی محبت چاہیے، اہل بیت کی محبت چاہیے. ہمارے دعوت اسلامی کے ماحول میں ہمیں یہی سکھایا جاتا ہے. ابھی کچھ عرصے پہلے میرا بغداد نجف کربلا کا سفر ہوا. نجف معلیٰ میں مولا علی کے دربار کے سامنے چوکوں میں کھڑے ہو کر ہم بتاتے تھے کہ لوگوں ہم پاکستان سے آئے ہیں، مولانا الیاس قادری صاحب کے مرید ہیں. ہمارے پیر نے ہمیں اہل بیت سے محبت کرنا سکھایا ہے، ہمارے پیر نے ہمیں مولا علی سے محبت کرنا سکھایا ہے، ہمارے پیر نے ہمیں آل رسول سے محبت کرنا سکھایا ہے. ہماری کیفیت یہ ہے کہ اگر ہمارے جسم کو کچھ ٹکڑے کرے تو خون کے ہر قطرے سے علی علی کی آواز آئے گی. ہم تمہارے توہم کہتے ہیں کہ شاہ مردہ شیر یسا قوت پروردگار لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار. نعرہ حیدری، حیدری. علی کا نام لیتا ہوں میں، علی کا نام لیتا ہوں. منافق کٹ کے گرتا ہے. علی والوں بتاؤ تو میری تلوار کیسی ہے؟ نعرہ حیدری. دنیا تو دنیا، قبر و آخرت میں بھی یہی تمنا لے کر چلیں گے کہ محشر میں اٹھے تو یہی ورد کرنے اٹھے کہ علی حیدر، 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 علی حیدر. مولا علی کا ذکر کرنا بھی عبادت، مولا علی کا چہرہ دیکھنا عبادت، مولا علی سے محبت کرنا عبادت. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا من احب علی فقد احبنی. جس نے علی سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من کنت مولا فعلی مولا. جس کا میں مولا اس کے علی بھی مولا. اب میرے مصطفیٰ جان رحمت فرماتے ہیں کہ انا مدینۃ العلم فعلی بابها. میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ. ایک حدیث میں فرمایا انا دار الحکمہ وعلی بابها. میں حکمت کا گھر، علی اس کا دروازہ. ایک حدیث میں فرمایا علی منی وانا من علی. علی مجھ سے ہے، میں علی سے ہوں. اور اہل بیت کی محبت کس قدر ضروری ہے. ایک حدیث کا مفہوم ہے کوئی بندہ خانہ کعبہ کے کونے اور حجر اسود اور مقام ابراہیم کے درمیان جائے، نمازیں پڑھے،
روزے رکھے لیکن وہ اہل بیت کے بغض میں مر گیا تو آگ میں ڈالا جائے گا، اور جو اہل بیت سے محبت کرے گا وہ فرمایا کہ قیامت کے دن رسول پاک کی شفاعت پائے گا۔ تو محبت اہل بیت رسول پاک کی شفاعت کا ذریعہ ہے، محبت اہل بیت جنت میں داخلے کا ذریعہ ہے، محبت اہل بیت یہ اللہ کی رضا کا ذریعہ ہے، اور بغض اہل بیت یہ منافقت کی علامت ہے، بغض اہل بیت یہ دوزخ میں لے جائے گا، بغض اہل بیت کرنے والے کا کوئی عمل قبول نہیں ہوگا۔ اس لیے یاد رکھے کہ ہمیں اللہ کے نبی کی آل سے محبت کرنی ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود صحابی رسول فرماتے ہیں کہ آل رسول کی ایک دن کی محبت ایک سال کی عبادت سے زیادہ بہتر ہے۔ اور ایک بات یاد رکھیں، محبت اہل بیت کا مطلب توہین صحابہ نہیں ہوتا، محبت صحابہ کا مطلب توہین اہل بیت نہیں ہوتا۔ یہ بات یاد رکھیں، کچھ لوگ محبت صحابہ کا نام لے کر اہل بیت کی بےادبی کرنے لگے، کچھ لوگ محبت اہل بیت کا نام لے کر سیدہ پاک کا نام لے کر توہین صحابہ کرنے لگے۔ ہمارا انداز کیا ہے؟ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اصحابی کا نجوم، میرے صحابہ ستاروں کی طرح ہیں، ان میں جس کی بھی پیروی کرو گے ہدایت پا جاؤ گے۔ اور فرمایا میرے اہل بیت کشتی نوح کی طرح ہے، جو سوار ہوا وہ بچ گیا، جو سوار نہ ہوا وہ ہلاک ہو گیا۔ کوئی ہدایت کے ستاروں کو چھوڑ کر بھٹک گیا، کوئی کشتی نوح کو چھوڑ کر ہلاک ہو گیا۔ ہمارا بیڑا پار امام اہل سنت فرما گئے کہ اہل سنت کا ہے بیڑا پار، اصحاب حضور نجم ہے اور راؤ ہے، عطرت رسول اللہ کی۔ اور یہ ہمیں اللہ کے پاک کلام قرآن نے سکھایا، کُلًّا وعد اللہ الحسنی، یہ سارے صحابہ کے ساتھ اللہ نے جنت کا وعدہ کر لیا ہے۔ ہر صحابی نبی جنتی ہر صحابی نبی جنتی جنتی سب صحابیات بھی جنتی جنتی فاطمہ اور علی، جنتی جنتی ابو بکر و عمر، جنتی جنتی عثمان غنی، جنتی جنتی حضرت معاویہ جنتی جنتی اور ابو سفیان بھی، جنتی جنتی سب صحابیات بھی۔ یہ نعرہ نکلا کہاں سے؟ وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، 125 سال پہلے اعلیٰ حضرت حسنہ کا ترجمہ جنت کیا، اور جسے کنز ایمان ملے گا، ایمان کا خزانہ ملے گا، اسے سمجھ آئے گی۔ كُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، ہر صحابی نبی جنتی جنتی۔ تو ہمارا انداز کسی بھی صحابی کی کبھی بے ادبی نہیں کریں گے، کبھی اہل بیت کی توہین نہیں کریں گے، بلکہ ایسوں کی شعبوں سے بھی بچنا۔ اب اپنے ایمان کو بچا کے چلے۔ ظفروال والوں، فتنوں کا دور ہے، اپنے آپ کو بچاؤ فتنوں سے، دعوت اسلامی کے ماحول سے جڑ جاؤ، ہفتہ وار اجتماع میں قافلوں میں سفر کریں، نیک اعمال پر عمل کریں، کورسز میں داخلہ لے لیں، اپنے بچوں کو دعوت اسلامی کا مدرسۃ المدینہ جامعۃ المدینہ میں بھیجیں۔ آپ کے ظفروال میں بچوں کے مدرسے بھی قائم کر دیے، بچیوں کے لیے بھی قائم کر دیے، ان کو قرآن سکھاؤ۔